اس میں اگر تو ہم آپ کا جو پیراڈائم آپ نے ڈرا کیا ہے وہ مان لیں، تو اگر جو لوگ سن رہے ہیں ان کے بچے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اچھا وہ نماز سیکھیں، یا اگر اس کو ہم کمپیئر بھی کریں، لیٹ سے فزکس ہے، فزکس کا ہر دنیا کا لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے، لیکن جب تک اسکول میں ٹیچر آپ کو ایک کریکولم کے تحت لے کر نہ جائے، آپ نہیں شاید اس طرف پہنچیں گے، یا مشکل ہوگا خود سے ڈسکور کرنے کے لیے. تو جو پیرنٹس چاہتے ہیں ان کے بچے اسلام کے بارے میں سیکھیں، نہ صرف نماز پڑھنی ہے، اچھا کیوں نماز ہے، کیا ہے، وہ کیا کریں. اور اگر مدرسے نہیں جانا، تو جو مسلمان بچے ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ لیٹ سے 18 سال کی عمر تک، جب تک ان کی سوچ اور فکر نہیں ہوئی ہے، شوڈ دے جسٹ فوکس آن دا ریچولس، کیونکہ سوال تو آنے شروع ہو جاتے ہیں بچپن سے ہی. تو وہ پھر کہاں ریزننگ ڈھونڈیں؟ پہلی چیز یہ ہے، ماں باپ نے بچوں کو اگر دین پر رکھنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو دین انہوں نے سمجھا ہے آگے بچوں کو سکھائیں، تو پہلے مرحلے میں خود دین کو انہیں ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ دین کوئی روایت نہیں ہے، دین ایک نیریٹو ہے، اس کی کچھ اپنے آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں، اس کے پیچھے کوئی ریزننگ کا مرحلہ ہے. ابتدائی طور پہ وہ جب سمجھیں گے تو دین کا شعوری مطالعے کا آغاز ہوگا. اس کے بعد اسکلز سکھانی ہے جو چھوٹی عمر میں سیکھ سکتا ہے بچہ، بڑی عمر میں نہیں سیکھ سکتا. اس میں پہلی چیز ہے آپ کو لینگویج کا ایکسیس ہو. ہمارا جو دین ہے اس کا کانٹینٹ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان اگر آپ بچے کو سکھاتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں یہ بڑا، جس کو اب لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے یار عربی زبان کیسے سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک بچے میں 3 سے 5 زبانیں سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو کبھی بھی قابل توجہ بنا کر بچوں کے لیے اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے. اب دیکھیں ہمارے یہاں جب والدین کو خواہش ہوتی ہے وہ بچوں کو روبوٹکس بھی سکھاتے ہیں، سنگاپور میتھس بھی سکھاتے ہیں، اکیڈمیز میں لے کے بھی جاتے ہیں، کیوں؟ اس کی ورتھ ان کے سامنے واضح ہوتی ہے. تو آپ کے ہاں جب نیڈ پیدا ہوگی تو سوسائٹی میں اس کے لیے آپشن بھی سامنے آ جائیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو عربی زبان سکھانی ہے. عربی زبان جب وہ سیکھیں گے تو ان کے لیے ریڈیبل بنانا ہے قرآن کو. قرآن ایز اے ریلیجس بک نہیں، قرآن ایز اے عربک کی ریڈر بک. اسی زبان کی اپلیکیشن وہ اس کتاب میں کریں تو ان کا قرآن سے براہ راست تعلق پیدا ہوگا. جب وہ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں بچپن میں آپ کے بھی اگر پس منظر ہے تو قاری صاحب آتے تھے، قرآن پڑھا کے چلے جاتے تھے. پڑھنے کی اسکل ڈیولپ ہوتی تھی، سمجھنے کی آج تک ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. تو وہ اسکل بھی ضروری ہے اس لیے کہ وہ بھی بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہے. تو قرآن پڑھنا اور لینگویج سیکھنا یہ پہلا مرحلہ ہے. 3 سے 4 سال کا کام ہوتا ہے بیسک بچے کو لینگویج سکھانا. وہ انگلش بھی سیکھے گا، ساتھ اردو بھی سیکھے گا. میرے بچے ہیں US میں رہتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ان کو اردو زبان سکھا رہا ہوں، عربک زبان سکھا رہا ہوں، اور خود اپنے شوق سے وہ تھوڑی تھوڑی اسپینش سیکھ رہے ہیں. اور چند سالوں کے اندر بھی، ان کی عمر 6 سال ہے، پچھلے 1.5 سال میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا. دے کین ریڈ اردو ٹیکسٹ US میں رہتے ہوئے، وہ عربی زبان میں کچھ نہ کچھ شدت پیدا کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے ہاں اچھے والدین، ان کو اپورچونیٹیز ہے تو بچوں کو لینگویج کا ایکسیس دیں براہ راست. یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد اگر ایک سوال میں پوچھ سکوں، اردو پڑھنا کہ اچھا جی آگے صدر ہے اور غالب پڑھنے میں فرق ہوتا ہے، تو ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے قرآن پڑھنے میں، قرآن سکھانے میں، جو مفتی اور عالم ہیں، وہ فنڈامنٹلی قرآن کو غلط سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے بھلے کتابیں بھی لکھی ہوں اس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ ان کو وہ تاریخ نہیں پتہ، وہ ٹیکسٹ کے رولز نہیں پتہ. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 13 14 16 سال کا بچہ ہے وہ عربی سیکھ کے خود پڑھ لے تو وہ سیکھ جائے گا. تو یہ تھوڑا تضاد نہیں ہے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. وہ عربی سیکھ کر قرآن مجید کی تفسیر نہیں لکھے گا، وہ عربی سیکھ کر قرآن کی شرح نہیں کرے گا. اس کو سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ سمجھ ایسے آئے گی کہ جو بیسک کامن میسج ہے قرآن کا، وہ 98% سب کے متفق علیہ ہے. جو اختلافات آپ کے سامنے آتے ہیں نا، مذہبی علماء کے بھی سامنے آتے ہیں، وہ ٹیکنیکل پارٹس کے اندر آتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ قرآن مجید کو ایک اچھا انٹروڈکشن پہلے بچے کو دے دیتے ہیں، یعنی بیسک پلاٹ کا انٹروڈکشن. اس انٹروڈکشن میں بھی آپ 2-3 تعبیریں اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ اس چیز کو 2-3 لوگوں نے اس طریقے سے دیکھا ہے، بٹ ہم قرآن کے بیسک میسج کو سمجھ رہے ہیں. وہ میسج کیا ہے؟ تو قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ تمام آئیڈیالوجیکل میتھڈولوجیکل انحرافات کے باوجود کسی کی غلط نہیں ہوا. کسی نے آج تک قرآن مجید کے اندر جا کے دریافت نہیں کیا کہ خدا 2 ہونے چاہیے، یا نماز نہیں پڑھنی، یا جھوٹ بولنا ہے. وہ بیسک یونیورسل میسج، اور وہ قرآن مجید نے اس طریقے سے بار بار دہرا کے بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی شخص غلط کر ہی نہیں سکتا. اس پر سب کا اتفاق ہے. ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں جو کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے میں پیدا ہو جائے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں کفار کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا ذکر ہے، کفار کو مارنے کا ذکر ہے. اب اس میں ایک بچہ جا کے تھوڑا سا سرپرائز ہو جاتا ہے، بھائی یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو آپ اس موقع پہ بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل پارٹ ہے، اس پر 2-3 ڈفرینٹ تعبیرات ہیں، تمہاری عمر بڑھے گی، تم اس کا اس وقت جائزہ لینا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے
اس مرحلے پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اس طریقے سے نہیں کرنی کہ آپ ہولسٹکلی قرآن کے مفہوم کو ایک 7 سال کا بچہ سمجھ کے اڈاپٹ کر رہا ہے. نہیں, لینگویج کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اسکل ڈیولپ کرنے میں جو کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. گویا وہ قرآن ایک ریڈیبلٹی کی کتاب بن گئی ہے. کل کو وہ اسی کتاب پر جس وقت اس کے ہاں صلاحیت پیدا ہوگی انالیٹیکل چیزوں کو دیکھنے کی, ان ڈیپتھ مطالعے کی, تو وہ اس کے لیے ایک فیمس ٹیکسٹ ہے جس ٹیکسٹ کو وہ بیسیکلی ایکسیس کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. اس ٹیکسٹ کو کوئی بیسک چیزوں کو سامنے رکھ کے غلط انٹرپریٹ کرتا ہے تو وہ اس کو سوچ سکتا ہے بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس سے اس کی لینگویج کی ایکسیس بہتر ہوتی ہے, نہ کہ کانسیپچول کلیئرٹی پہلے مرحلے میں آ جاتی ہے. کانسیپچول کلیئرٹی کے لیے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس قرآن کو بیس بنا کر آپ بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن کی یہ 3 نمائندہ میتھڈالوجیز کو سامنے رکھ کے تفسیر کی گئی ہے. ہمارے یہاں سلفی منہاج ہے, اس کی یہ تفسیر ہے, نمائندہ ایک تفسیر سورس بک ہوتی ہے. ہمارے یہاں فقی منہاج ہے, اس کے یہ بیسک ایٹریبیوٹس ہیں. ہمارے یہاں ایک صوفی منہاج ہے, اس کا یہ بیسک ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ہمارے یہاں غامدی صاحب فراہی منہاج ہے, یہ ایٹریبیوٹس ہیں. تو پھر اس موقع پہ آپ بچے کو جب شعور کی سطح بلند ہو جاتی ہے, 14-15 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے, ٹیکسٹ ایکسیسیبل ہوتا ہے, زبان براہ راست جانتا ہے, دین سے شعوری تعلق پیدا ہوتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے تو مطلب مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہوتی اس کے لیے. تو اس موقع پر پھر آپ اس کو کمپیریٹیولی جو اپروچز ہیں ان کے مطالعے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے یہاں آیا تھا میں نے بتایا تھا کہ ہم نے 3 سطحوں پہ ایک نصاب بنایا ہے, اور وہ نصاب کوئی فکر غامدی کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے, وہ لوگوں کو بیسک دین سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اس میں ابتدا اسی طرح سے ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اسکل ڈیولپ کریں, لینگویج سیکھیں, اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اس ترجمے پر مبنی بیسک انڈرسٹینڈنگ اختلافات سے قطع نظر جو بکس لکھی گئی ہیں, کیونکہ 12 سال کے بچے کو ابھی آپ نے اختلافات میں نہیں ڈالنا, اس کو ویلیوز سکھانی ہے تاکہ وہ ریلیٹ کرے اپنی فطرت سے. بھائی اگر خدا کہہ رہا ہے شرک نہ کرو تو اس کا ریزن کیا ہے؟ بھائی یہ بد اخلاقی وہ ہے جو آپ کی فطرت قبول نہیں کرتی. تو ہر چیز بچے کی فطرت سے کنیکٹ ہوتی چلی جائے گی, دین اس کے اندر سے پھوٹے گا. پھر اس کا علمی مطالعہ ہے, وہ شعور کی عمر کو جا کر ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو 1.5 سال چاہیے. ہم نے نصابات بنائے ہیں, بھائی یہ 2-3 نمائندہ چیزیں ان کو پڑھنا. پھر آپ کے یہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں, اور جو آپ کی صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے سوال پیدا ہوں گے. پیدا ہو گئے تو اب آپ جائیے, نالج آف ورلڈ کھلی ہوئی ہے, وہاں پر ڈھونڈیے جوابات کو. دیکھیں یہ تو اگر آپ کوئی غامدی سینٹر آتا ہے وہاں پر یہ کرتا ہے, اس میں جو ایک ٹیکسچوئل جھول آتا ہے. اب لیٹ سے میں پاکستانی ہوں, مجھے میرے باپ آپ نے بولا ہے کہ اچھا بلا آ جائے گی رات کو. اب میں نے بلا کا لفظ سوچا ہوا ہے کہ یہ نیگیٹو ہے. وہ مولوی صاحب بھی جب بلا کا لفظ کرتے ہیں وہ نیگیٹو کرتے ہیں. اب وہ غامدی صاحب آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اس کا تو مطلب ادھر الٹا پڑتا ہے, کیونکہ غامدی صاحب نے ایک زندگی لگائی ہوئی ہے. یہ تو پھر ایک لفظوں کی سطح تک ہے. دوسرا پھر اگر میں پڑھتا ہوں یہی بات کہ اچھا جی کفار کو مارنا چاہیے, اب میں اس کو عربک بھی سمجھتا ہوں, وہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس کا لفظ ہی سمجھتا ہوں. اب جب تک میں تاریخ نہ پڑھوں یا جب تک میں غامدی صاحب جیسے لوگوں کو نہ سنوں, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یار اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے, ان لوگوں کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جنہوں نے دھوکہ دیا تھا, یہ جو 2 ٹرائبز ہیں یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, وہ جنگ کی حالات ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ میں سڑک پہ اگر کوئی ہندو نظر آ جاتا ہے تو میں تلوار لے کر آ جاؤں. اور یہ بھی مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو فار رائٹ ہے اور انڈیا کا جو فار رائٹ ہے وہ مل گئے ہیں, وہ سیم آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی تشریح یہی ہے, وہ دونوں سیم آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں لفظ دیکھا, مجھے لفظ کا مطلب سمجھ میں آ گیا, میں نے ٹی وی کھولی, TLP آ کر وہی باتیں کر رہی ہے. اچھا پھر وہ حدیث بھی کوٹ کر رہی ہے. اب یہ سمجھانا کہ نہیں ایکچولی حدیث کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے, یہ ضعیف حدیث ہے جن کو انہوں نے فیمس کر دیا ہے. تو بائی ناٹ ہیونگ اٹ انسٹیٹیوشنلائز اور ناٹ ہیونگ سمبڈی ٹو گائیڈ می, ضروری کیا موسٹ پرابلی 90% والدین کو بھی نہیں پتہ ہوگا. تو ایک بچے کو ٹو لیو آن دیئر اون, تو وہ اگر خود سے پڑھ رہا ہے, خود سے سمجھ رہا ہے, اور پھر وہ سوسائٹی کو دیکھ رہا ہے یا اس کو جو اردو میں لفظ کے مطلب پتہ ہے انہیں کو فالو کر رہا ہے, تو پھر تو وہ TLP کی طرف ہی جائے گا. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. دیکھیے جس وقت آپ کی سوسائٹی میں خرابی پیدا ہو چکی ہو نا, تو اس خرابی کو دور کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نوحہ پڑھیں کہ یار یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے, ہمارا یہ کرنے سے کیا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہم فرسٹ اسٹیپ لیں, اور میں اپنے ذریعے سے اگر میں انفارمل کر سکتا ہوں, پرسنل کر سکتا ہوں, اس کا آغاز کروں کہ میرا بچہ کم سے کم اس سطح پر پہنچے کہ وہ TLP کا حصہ نہ بن سکے. اس کے بعد اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سرکار کی سطح پہ ہونا چاہیے. ہم نے تو غامدی صاحب نے 2 ایسے مضامین لکھے ہیں جو ہمارے نظام تعلیم کے بارے میں, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے,
آپ یہ پڑھانے کے بجائے بچوں کو بیسک عربک لینگویج پڑھائیں، اور اس کے لیے جو ریڈر گائیڈ ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے، اس کو قرآن کو سلیکٹ کر لیں. تو ہر سیگمنٹ سوسائٹی کا اپنی اپنی سطح پر کام کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری تو یہ خواہش ہوگی کہ میں پاکستان کی ریاست کو، یہاں کے نظام تعلیم کو، یہاں کے علماء کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ بھائی آپ اس طریقے سے بچوں کو یہ ریڈیکل اسلام مت سکھائیں، آپ بیسک لینگویج سکھائیں. میں اسکولوں کے اندر اس کا پرچار کروں گا. آپ سوسائٹی کے دانشور ہیں تو آپ اپنی سطح پر اس کو کہیں گے بھائی نظام تعلیم میں بہتری آنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک 7th گریڈ کے بچے کو سورہ توبہ آپ پڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ نا ہمارے نصابات کے اندر 9th کے اندر آپ کو بورڈ کے ایگزام میں سورہ توبہ سورہ انفال دی جاتی ہے. امیجن کریں کہ یعنی ایک بچہ جس کا کوئی پس منظر نہیں عربک کا، کوئی کانسٹیکچول چیزیں اس کو نہیں پتہ، اس کو وہ سورت جس کو ایک خاص ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ آپ نے نصاب کا حصہ بنا دیا. سورہ توبہ اور سورہ انفال جو عذاب کی صورتیں ہیں، تو وہ اس کو پڑھ کے اس کے کیا کانسیپٹس بنیں گے. تو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں تو نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی بات کروں گا. میں تو کہوں گا کہ اسکولوں کے اندر جو آپ اسلامیات پڑھاتے ہیں اس کو ریپلیس کریں عربک لینگویج کی تعلیم سے، تاکہ بچوں کا براہ راست ایکسیس ہو اپنی ہسٹری سے، اپنی روایت سے، اس سے آگے بڑھ کر اپنے بڑے لوگوں سے. بچے جو ہیں وہ کبھی بھی ہوا کے اندر چیزوں سے اثرات نہیں لیتے، ان کے لیے پہلے شخصیات محترم بنتی ہیں. اب دیکھیں جو کریکٹرز ہیں، بچوں کے لیے کارٹون کریکٹرز اتنے محترم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ان کو مجسم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے لوگ ہیں، ہماری نسل کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ہمارا بچہ سر سید کو نہیں جانتا، ہمارا بچہ ابوالکلام کو نہیں جانتا، ہمارا بچہ ابوالعلا مودودی کو نہیں جانتا، ابن تیمیہ کو نہیں جانتا، شاہ ولی اللہ کو نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ لینگویج کا ایکسیس نہیں ہے. دیکھیے میں ایک آپ کو نقطے کی بات بتاتا ہوں. جب لینگویج کا ایکسیس آ جاتا ہے نا، سوسائٹی میں لیولز ہوتے ہیں ہر علم کو پریزنٹ کرنے والے کی. آئنسٹائن کا ایک لیول ہے، اور میرے جامشوروں کے اسکول میں کھڑے ہوئے ایک استاد کا جو فزکس ہی پڑھا رہا ہے اس کا ایک دوسرا لیول ہے. جس وقت آپ کے یہاں پرابلمس پیدا ہوتی ہیں تو جو ہائر سطح کا انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ پرابلمس ریزالو کرتا ہے. لوور سطح والا تو اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو ہائر سطح کے لوگوں سے آپ بچوں کو کنیکٹ کیسے کریں گے؟ وہ اس کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے لینگویج. اگر آپ اچھی اردو نہیں سمجھتے تو جاوید احمد غامدی تک آپ کی ایکسیس نہیں ہے. جاوید احمد غامدی اچھی اردو نہیں سمجھتا. ہم صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں ملحد ہو جاتا کیونکہ انہوں نے سب فلسفہ پڑھا، پس منظر سب کچھ تھا، اگر مجھے ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی تک رسائی نہ ہوتی. یہ دو لوگ نہ ہوتے میں ملحد ہو جاتا. تو آپ کو بچوں کو اصل میں آپ کی تاریخ کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے لٹریچر تک براہ راست ایکسیس دینا ہے. یہ لینگویج از ناٹ اونلی فار قرآن تو ان کے لیے جینے مرنے کی ایک زندگی بنے گی، تہذیب بنے گی. اس کے ساتھ ان کا ایک رسمی نہیں بلکہ شعوری تعلق ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ قرآن کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد پرابلم پیش آئے گی نا، سوال پیش آئے گا، تو وہ محلے کے مولوی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، وہ ہائر انٹلیکٹ کے پاس جائیں گے. اور وہ کیسے ان تک ایکسیس حاصل کریں گے؟ جب تک لینگویج نہیں آتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ لینگویج از اے ٹول. اور اردو زبان، یہ تو عربی زبان کی میں نے بات کی. دوسری چیز جو ہے بچوں کو اگر آپ نے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، اردو زبان سکھانا ہے. گزشتہ 300 سال میں مذہب اسلام کی علمی خدمت دنیا بھر میں صرف اردو زبان میں ہوئی ہے. اصلاً یہ جو آپ کو انگریزی میں نظر آتی ہے وہ سب یہاں کی فکر کو وہ کاپی کرتے ہیں، اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. کوئی بڑا آدمی آپ نام نہیں لے سکتے جو اس انگریزی تہذیب میں مسلمانوں کے پس منظر میں پیدا ہوا. شاہ ولی اللہ، ابوالکلام آزاد، امین حسن اصلاحی، وحید الدین خان، مولانا مودودی، شبیر احمد عثمانی، یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سب لوگ اردو زبان کے پس منظر میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان. تو میں نے اپنی نسل کو ان سے جوڑنا ہے، اقبال سے جوڑنا ہے. وہ جڑیں گے کیسے؟ لینگویج کے ذریعے جڑیں گے. تو عربی زبان اور اردو زبان سکھائیں گے ہم، اس سے ان کا ایک تعلق ربط پیدا ہوگا. پھر وہ اپنی فیلڈ آف نالج میں چلے گئے. اب ان کو کیوریوسٹی پیش آتی ہے تو ان کا ایکسیس ہوگا ہائر انٹلیکٹ تک. جب اس کے پاس جائیں گے، خادم رضوی کے پاس نہیں جائیں گے پھر اس صورت میں، تو وہ نتیجہ نہیں پیدا ہوگا جس کا آپ نے خدشے کا اظہار کیا.